سر ڈیسک میں ٹھیک ہے. آجو بھائی سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کی دوبارہ پیشی تھی. آج کی پیشی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اپنی آرگومنٹس کو جاری رکھا اور زیادہ تر ان کی توجہ رقوم کی تقسیم پہ تھی کہ کہاں پیسہ آیا کہاں گیا، اور اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے کی رپورٹ سے انہوں نے اپنا ایک جائزہ پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ آج پی ٹی آئی نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا، پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس میں نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ یہ رپورٹ اس میں جو تفصیلات ہیں اس میں بہت خامیاں ہیں. تو میں یہ یہاں یاد دلاتا جاؤں کہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہے جس نے جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ شروع ہوا تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زبردست رپورٹ ہے، لیکن اس میں معمولی کچھ خامیاں ہیں جس کی ہم نشاندہی کریں گے. آج اس کے برعکس وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں اور خامیاں رہ گئی ہیں، جبکہ ہمارا پہلے دن سے آپ سب گواہ ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کا جو 4 سال کا عمل تھا جو کہ مارچ 2018 میں شروع ہوا، جس کی مدت 1 مہینہ تھی، جس کو 4 سال چلایا گیا اور بہت بری طرح سے مینیج کیا گیا. مارچ کی 5 تاریخ اور اگست کی شاید 11 تاریخ 2021 کو ہم نے لکھ کے اسکروٹنی کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری ایسی حقائق ہیں جس پہ پردہ ڈالا گیا ہے، اور یہ نشاندہی ہم ان رائٹنگ کر چکے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسکروٹنی کمیٹی کی تعریفیں کرتا تھا. جو 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، ان میں سے ایک یہ تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 4 ملازمین ہیں، ان 4 ملازمین کی نشاندہی، ان کو یہ اختیار دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں پاکستان اور بیرون ملک سے، وہ ان کو اختیار دیا کہ وصول کیے جائیں. اس میں عمران خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کاپی 2 عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین، اینڈ کاپی 2 ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے. یعنی ان کی معلومات میں یہ دستاویز تیار کی گئی، ان کو دی گئی کہ ہم ملازمین کو اجازت دے رہے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی نے ان ملازمین کی تحقیقات کرنے کے اکاؤنٹس کی انکار کیا. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جس کی میں پچھلے کئی سالوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے آئے، منی لانڈرنگ کے ذریعے آئے، ہنڈی کے ذریعے آئے. ان کے ملازمین کی نشاندہی موجود ہے، ملازمین کے نیشنل شناختی کارڈ نمبر موجود ہیں، اور یہ چند دنوں کی کارروائی ہے. تازہ ترین میں نے موجودہ جو وزیر انٹیریئر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو بھی میں نے خط لکھا ہے اور ان کو بھی وہ دستاویزات دی ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے ایف آئی اے سے اور ایف بی آر کے ذریعے. تو آپ کو چند دنوں میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک غیر قانونی فعل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. دوسری بڑی نشاندہی ہم نے اس وقت کی تھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام بین الاقوامی اکاؤنٹ. آج میں پھر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی ہم نے نشاندہی کی جس کو پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے باوجود ایک بھی بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی. ایک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے آج بھی نہیں جمع کرائی. پھر آج جو کارروائی کے دوران پروسل رپورٹ جو ہم نے جمع کرائی تھی جولائی 2021 میں، جس کا ہمیں اختیار 14 اپریل 2021 کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں دیا تھا کہ آپ 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے دستاویزات کی
آپ ان کی پروسل کریں ان کو دیکھیں, ایک بھی اس پہ ڈاکومنٹ اس پہ تصدیق شدہ نہیں تھا, ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے نوٹرائز نہیں تھا. آج بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے 12 یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے تصدیق شدہ ریکارڈ ہے. ہم یہ ان کے سامنے رکھیں گے جو ریکارڈ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ ان میں سے کون سا ریکارڈ تصدیق شدہ ہے, کون سا ریکارڈ سرٹیفائیڈ ہے, کون سا ریکارڈ نوٹرائزڈ ہے. سب فوٹو کاپی ہمیں دیں. اس کے باوجود یہ رپورٹ میں ہم نے 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ کی نشاندہی کی, اور ہم نے جب یہ نشاندہی کی تو پی ٹی آئی نے اسی عدالت کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کہا کہ ہماری دستاویزات پہ تو اکبر ایس بابر نے کوئی تبصرہ تک نہیں کیا, جبکہ آج ہماری 100 پیج کی جو رپورٹ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی اس کا آج یہ تجزیہ کر رہے ہیں, جائزہ کریں جو ہم نے جمع کرائی. ہمارے 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے وہ رپورٹ بنائی تھی, ارسلان وردک اور محمد صہیب صاحب. انہوں نے ان کو حالانکہ لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا, اگر آپ کو یاد دلائیں, سیل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی, فوٹو کاپی کرنے کی نہیں تھی, پھر بھی ہم نے 100 پیج کی تفصیلی رپورٹ پی ٹی آئی کی ڈاکومنٹس پہ بنائی. آج اس پہ بھی بحث ہوئی. تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے وہ بھاگنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر روز ایک نیا حربہ اختیار کر رہی ہے. 9 ریٹ پٹیشنز کر چکی ہے, ایک پہ ایک درخواست دے رہی ہے ہائی کورٹس میں, اور وہ چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو کیسز ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھا کیا جائیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ آئین اور قانون کے سامنے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح 10 قتل ہوتے ہیں, ایک قاتل پکڑا جاتا ہے, وہ قاتل کہتا ہے جب تک باقی 9 جو قتل ہوئے ہیں اس کے ملزمان کو بھی گرفتار کرو, ان کا فیصلہ بھی میرے ساتھ سناؤ. لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کیسز کو لمپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لمپ کر کے فورن فنڈنگ کیس کو ڈمپ کر دیں اگلے 10 سال. کیونکہ ہر جماعت کا اپنا ایک ثبوت ہے, اپنا ایک میرٹ ہے, ڈی میرٹس ہیں. ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے. اگر وہ ہر کیس کو اسی طرح لڑے ہر جماعت, جس طرح پی ٹی آئی نے لڑا ہے, جس نے پی ٹی آئی نے 8 سال اس کو طوالت دی ہے, 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں, تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم الیکشن کمیشن کے بعد بھوک ہڑتال کریں؟ ہم وہ کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہمیں انصاف ملے؟ ہم وہ کون سے راستے پہ چلے؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں, ان کے دلائل ختم نہیں ہو رہے. 27, 28, 29 اپریل انہوں نے کہا تھا 3 دن انہوں نے طے کیا تھا 19 اپریل کو کہ 3 دن میں ہم اپنے دلائل مکمل کریں گے. پھر انہوں نے ہائی کورٹ کا بہانہ کر کے کہ جی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ تمام کیسز کو اکٹھا کرو, جو کہ غلط تھا. ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا تھا, لیکن اس کی وجہ سے 10 مئی تک انہوں نے اس کیس کی آرگومنٹس کو پوسٹ پون کر دیا. 10 کے بعد 20, 21 کو کہتے ہیں میں بیرون ملک جا رہا ہوں. ان کے وکیل نے کہا میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں. پھر 1 جون کو کہا کہ 2 دن ہم لیں گے. پھر 1 جون 2 جون ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے, ہمیں 5 دن چاہیے, ہم تحریری رپورٹ جمع کرائیں, ہمیں 2 دن چاہیے ہوں گے قانون کے مزید دلائل دینے کے, جس کے لیے 7 اور 8 طے کیا گیا. آج پھر اس پہ طوالت, آج پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اور ٹائم بھی چاہیے ہوگا. تو یہ کب یہ مذاق ختم ہوگا؟ کب یہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ختم ہوگا؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ادارے جو ہیں وہ فیصلہ دینے سے قاصر ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے, کیسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم 8 سال سے آ رہے جا رہے ہیں, ثبوت موجود ہیں, دلائل موجود ہیں, سب کچھ ان کے سامنے ہے, اور فیصلے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ جمہوریت کی مثال دیتے ہیں, یہ ہمارے ادارے جمہوریت کی مثال دیتے ہیں. ابھی حالیہ جب سپریم کورٹ جب پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس کا ووٹ تھا, اس پہ جو کارروائی ہوئی ہم سب کے سامنے ہے. میں بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں کل بورس جانسن, ان کے سٹنگ وزیر اعظم, اس کے خلاف اس کی اپنی پارٹی نے ووٹ آف کانفیڈنس ڈالی, چاہے وہ جیتے یا ہارے. ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے اپنے وزیر اعظم, اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف کیے. تو وہ مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. تو کیا ہم ان سے بھی کوئی بڑی جمہوریت بن گئے ہیں؟ یہاں انصاف کے لیے انصاف کے تقاضے ختم نہیں ہوتے. انصاف کا جنازہ اٹھ جاتا ہے لیکن تقاضے ختم نہیں ہوتے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس کیس میں انصاف دیں. ہم دلائل ثبوت دے رہے ہیں, ہم سب کچھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ہمیں مزید چند گھنٹوں کی چاہیے پریزنٹیشن تاکہ ہم ان کے دلائل کا جواب دے سکیں. اور یہ الیکشن کمیشن میں جس طرح انہوں نے 11 اکاؤنٹس پہ جھوٹ بولا
انہوں نے کہا ان اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی تمام مرکزی قیادت ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتی تھی. ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہے کہ دسمبر 2012 میں ان اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی مرکزی فائنانس بورڈ باقاعدہ بات چیت کر رہی ہے, خط و کتابت کر رہی ہے. کھلے عام جھوٹ بولا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے, کھلے عام وعدہ خلافی کی جا رہی ہے, ہر روز ایک نئی تاریخ, ہر روز ایک نیا ڈیڈ لائن. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب, کیوں فیصلہ نہیں آ رہا؟ کیا مسلطیں ہیں؟ اس کیس کو کیوں مسلطوں کا شکار کیا گیا ہے؟ یہ کیس بری طرح سے مینج کیا گیا ہے. یہ اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ ہم نے اپنی رپورٹ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق بنائی ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ تو جولائی 2018 میں آ گیا تھا, تو آپ نے اس وقت جولائی یا اگست یا ستمبر 2018 میں کیوں نہیں اپنی رپورٹ جمع کرائی؟ کیوں اس کو 4 سال کی توانائی دی گئی؟ کیونکہ یہ مینج کیا گیا ہے. میرے پاس وہ حقائق ہے جو پاکستان کی سیاست کو ہلا دیں گے. کیسے مینج ہوا, کس نے مینج کیا؟ میں زبان بند کی ہوئی ہے, مجھے انصاف چاہیے. میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کو انصاف چاہیے. تمام قوم چاہتی ہے کہ فیکٹس پتہ چلے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے اس ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے, جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, اس کے عیب پہ, اس کے جرم پہ کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کو حقائق عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ ہم کب تک یہ جمہوریت کے نام پہ یہ اور کھلواڑ کھیلتے رہیں گے؟ ہمارے ہاں جمہوریت صرف نام کی ہے. حقائق آپ کے سامنے ہے. برطانیہ وہاں پہ اپنے لیڈر کے خلاف وہ خود ووٹ آف کانفیڈنس جمع کراتے, تو کیا ان کو نکال دیا گیا؟ کیا ان کو شو کاز دے دیا گیا؟ یہ جمہوریت سیاسی جماعتوں سے بنتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے قلعے ہیں, مینار ہیں, پلرز ہیں. آپ نے ان کو ادارہ بنانا ہے, آپ نے ان کی چھانٹی کرنی ہے. اگر یہ کیس فارن فنڈنگ کا برطانیہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوتا, اگر وہاں کی کوئی آئینی ادارہ یعنی اسکروٹنی کمیٹی جو الیکشن کمیشن کا ذیلی ادارہ تھا, ایسی رپورٹ آتی, تو اس پارٹی کے تمام سینئر ٹاپ سے لے کے نیچے تک جیل میں ہوتے, آج جیل میں ہوتے, اور وہ پارٹی کی صفائی ہو چکی ہوتی. یہ ہوتی ہے جمہوریت. یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اسی مذاق کا نتیجہ ہے کہ ہماری معیشت آج ڈوبنے کے کنارے پہ ہے. اسی وجہ سے آج ہم ڈیفالٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. اگر بھارت $150 بلین کی صرف آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم 50 بلین کی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کیا اکانومکس کی کمی ہے؟ ہم ایک اسی کنویں کے مینڈک ہیں, ہم اسی میں پھرتے رہیں گے. یاد رکھیے, اکبر بابر یا ہو یا نہ ہو, ہم اسی کنویں کے مینڈک رہیں گے جب تک ہم نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ نہیں بنایا, جب تک ہم نے اس کو نرسری نہ بنایا کہ وہ نئی قیادت سامنے لا سکے. بہت شکریہ.